علاج، بندشوں کا توڑ، رکاوٹوں کا توڑ، اور ہر چیز کا، ہر قسم کے لوگوں کے زہریلے پروپوگنڈوں کا تریاک اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ آپ نے کبھی توجہ نہیں فرمائی، آپ نے کبھی اس عمل کو اس لیول تک سمجھ نہیں پائے۔ آپ یہ عمل اتنا خوبصورت ہے، اتنا عالیشان ہے۔ آج جتنے حاضر ہیں، جتنے آئے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں، سب کو اجازت اور پوری امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے اس عمل کی سب کو اجازت ہے کہ یہ عمل کر لو، خدا را یہ عمل کر لو، خدا کے لیے اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ کوئی چیز چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، یہ عمل نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ حکم خدا بندی ہے، یہ حکم باری تعالی ہے، یہ حکم ربانی ہے، اور اس عمل کا حکم اللہ نے خود قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور یہ عمل بہت آسان ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کو جو پڑھ لینا، اس کے اوپر خوشیوں کی بہاریں لوٹ آتی ہیں، خزاں کا موسم چلا جاتا ہے، موسم بہار شروع ہو جاتا ہے، خوشیاں ان کے گھر میں رقص کرتی ہیں، خوشیوں کی برسات ان کے گھر میں برسنے لگتی ہے، دولت کی برسات برسنے لگتی ہے۔ ایک تسبیح آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ خدا کی قسم، ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں، دولت کدھر سے آتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں، دولت کہاں سے آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا مالک اللہ نے بنا دیا۔ یہ آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اجازت ہے سب کو، بغیر کسی شرط کے اجازت ہے، بس ایک شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ رزق حلال کھائیں، نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھیں، رزق حلال کھائیں، جھوٹ نہیں بولیں، اپنے وضو اور غسل کے معاملات کو درست کیجئے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا وضو درست نہیں، غسل درست نہیں، جن کی کلمہ شریف نماز کی دعائیں درست نہیں۔ اپنی ان چیزوں کو درست کر لیجئے اور کسی کا حق نہ کھائیں، جتنا ہو سکے صدقہ اور خیرات کریں۔ عصر کی نماز کے بعد، نماز عصر سے پہلے 70 مرتبہ آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ العظیم استغفر اللہ، بسم اللہ العظیم استغفر اللہ، بسم اللہ العظیم استغفر اللہ 70 مرتبہ۔ نماز عصر پڑھنے سے پہلے 70 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ پھر ایک تسبیح درود پاک کی اس طرح سے پڑھنی ہے جس طرح سے میں بتانے لگا ہوں۔ قرآن مجید کھول لیجئے، یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کھول لیجئے اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام، ایک طرف قرآن مجید کھولیں گے تو 99 نام اسماء الہی، اسماء الحسنہ، یہ 99، اور دوسری طرف قرآن مجید کے آخر میں کھولیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء صفاتی جو ہیں وہ 99 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 99 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں۔ اب یہ جس طرح پہلا نام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا طریقہ نوٹ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام پہلا جو ہے وہ ہے محمد اور دوسرا احمد۔ آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر پڑھ لیجئے برکت کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں درود پاک میں ایک سنگین غلطی کرتے ہیں،
لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نہ صلی ہے اور نہ ہی آلے ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پاک پڑھیں، اور پھر ایک بار آپ نے پڑھنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے اسم گرامی ایک بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی طرح پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ آگے میں نے بتایا تھا کہ 100 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، اب ٹوٹل ہی آپ نے 100 بار دروشی پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، صرف ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح۔ اور یہ درود پاک عمل میں نے بتایا برکتوں کا خزانہ، نعمتوں کا خزانہ، خوشیوں کا خزانہ، راحتوں کا خزانہ، سکون کا خزانہ۔ کیوں خزانہ ہے؟ کہ آپ نے سنت الہیہ پر عمل کیا ہے۔ سنت الہیہ کیا ہے؟ آپ نے حکم خداوندی پر عمل کیا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالی و ملائکتہ اور اس کے تمام فرشتے یصلون علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، بے ایمانوں کو نہیں نبی اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اے ایمان والے لوگو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ جب آپ اللہ کا حکم مانیں گے اور وہ عمل کریں گے جو اللہ کا بھی کیا ہوا عمل ہے اور فرشتوں کا بھی کیا ہوا عمل ہے، اور جس کا صرف عمل ہی نہیں، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے، اس عمل کو کرنے سے پھر کیا ہوگا؟ دنیا جہاں کی راحتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ یہ میں 2 طریقوں سے عمل بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھی، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، کیا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا پھر اگلا نام آ گیا احمد، پھر 100 بار دروشی پڑھا، پھر حامد 100 بار دروشی پڑھا، پھر محمود پھر 100 بار دروشی پڑھا۔ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، اتوار کو شروع کریں، سوموار منگل بدھ جمعرات، اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات، جمعرات تک آپ اس کو کریں، بلکہ صاحب ایمان کو چاہیے ساری زندگی اس پر عمل کریں، ساری زندگی درود پاک پڑھتے رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اور اگر کوئی بندہ بزنس مین ہے، کاروبار ہے، زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لے، قرآن پاک کھول کے رکھ لیں سامنے، دیکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، ایک بار دروشی پھر ایک بار سرکار کا نام، پھر ایک بار دروشی پھر ایک بار سرکار کا نام، پھر ایک بار دروشی پھر ایک بار سرکار کا نام، ادھر تسبیح پوری ہوگی، ادھر مراد پوری ہوگی۔ ایک تسبیح اثر کے بعد آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں ایک تسبیح کرتا ہوں، اللہ مجھے کروڑوں عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک جتنے آئے ہیں سب کی مرادیں پوری فرمائے، جتنے بیٹھے ہیں سب کی مرادیں پوری فرمائے، جتنے سن رہے ہیں اللہ پاک سب کی مرادیں، سب کی تمنائیں، سب کی آرزویں پوری فرمائے۔ جس جس مقصد کے لیے امت محمدیہ کا کوئی بھی فرد، میری بہن، میری بیٹی، میرا دوست، میرا بزرگ، میرے نوجوان، میری ملت کے پاسبان کوئی بھی اس عمل کو کرے، مولا خالی نہ لٹانا، خالی جھولیاں بھر دینا۔ یا اللہ تیرے
سنت پر عمل کیا ہے، تیرے فرشتوں کی سنت تیری سنت ہے، تیرا حکم ہے یا اللہ، تیرا حکم سمجھ کے، تیری سنت سمجھ کے انہوں نے اس درود پاک کی تسبیح کو سینے سے لگایا ہے۔ مولا کریم لاج رکھ لینا، کرم فرما دینا، مہربانی فرما دینا۔ خالی بیٹھے ضرور ہیں تیرے دربار میں، دامن خالی ضرور ہیں تیرے دربار میں، لیکن یا اللہ اس امید کے ساتھ اور یقین عظم کے ساتھ تیرے دربار میں بیٹھے ہیں کہ تو رنگ لگا دے گا، خالی جھولیاں بھر دے گا، خالی دامنوں کو معمور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یا اللہ پوری امت محمدیہ کی خیر فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن مرد، مومن عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، صحیح العقیدہ سچے سچے مسلمان دنیا سے چلے گئے، مولا کریم ان کی بخشش و مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، اور جتنے یا اللہ پاک اس عمل کو کریں سب کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما۔ جتنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اس امت پر خاص لطف و کرم فرما، اور دنیا جہاں کے جس جس خطے میں مسلمان پریشان ہیں، آزمائش میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مولا کریم سب کی تکلیفیں، سب کے دکھ، سب کی بیماریاں، پریشانیاں دور فرما دے۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامانے آل رسول۔ یہ مخصوص عمل صرف محرم کے لیے نہیں، آپ اس کو زندگی کے تمام ایام میں، زندگی کے تمام مہینوں میں، تمام سالوں میں، زندگی کے ہر مقام پر، ہر دن میں، ہر صبح کے اجالے میں آپ اس عمل کو کریں۔ عصر کی نماز کے بعد مقبولیت کی فضیلت بہت ہے، مقبولیت کی فضیلت بہت ہے، تو عصر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو خصوصی طور پہ کریں۔ عصر کی نماز سے پہلے 70 مرتبہ بسم اللہ العظیم استغفر اللہ اور نماز پڑھ کے ایک تسبیح درود پاکی کے ساتھ، ہر بار درود پاک کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لیں، اور انشاءاللہ پھر اس کی برکات کے کرشمے دیکھیں، اس کی کرامات اور اس کے کمالات اور اس کے معجزات دیکھیں۔ انشاءاللہ زندگی جو بے رنگ ہے یہ رنگدار ہو جائے گی، اس کو رنگ لگ جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اتنا عطا فرمائے گا، بانٹتے پھرو گے، دیتے پھرو گے، تھکو گے نہیں، ختم نہیں ہوگا۔ آئیے اس دعا کے ساتھ آج کی اس نشست کا اور آج کے اس روحانی درس کا اختتام کرتے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا سب لوگوں کو، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجیے اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کی تلقین کیجیے۔ کم از کم 12 لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیے گا تاکہ اللہ رب العزت آپ کی طرف سے یہ قدم اٹھانا اور اس مقدس مشن میں شامل ہونا، کر بھلا ہو بھلا، اس مبارک مشن کے اندر شامل ہو کر آپ بھی صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں۔